بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ ہاں، یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب تر ہوگی۔ وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 900 سال سوتے رہے تھے۔ اگر کوئی اس
میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے سارے بید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے اس لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشخبری کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی جاز سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اب آپ ان کی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، جہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، جن کے دل دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غفلت میں پڑے میں، آپ کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننا، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ جو کفر کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے اور جو ایمان لائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی کن کے لیے؟ کافروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے، جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسی ہوگا، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا جہنمیوں کو جہنم میں، اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا ہی بدترین پانی ہوگا اور کیسی بری ہوگی رہنے کی جگہ۔ آگے وہ لوگ، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کرے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔